کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں سے جہاں رہتا تھا ایک لڑکا جس کا نام عارف تھا۔ عارف ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ حاجی مشتاق ایک بوڑھا انسان تھا جو دن رات مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو تعلیم دلوا رہا تھا۔ حاجی مشتاق اپنے دن رات کا سکون گنوا کر اپنی ساری جمع پونجی اپنے بیٹے پر لگا رہا تھا تاکہ عارف کسی بڑے عہدے پر پہنچ کر زندگی میں کامیاب ہو سکے۔ عارف نے کالج سے FSc کی اور اس کے بعد یونیورسٹی سے فائنانس کی ڈگری حاصل کی اور آخر کار وہ دن آ گیا جب عارف کو شہر کی ایک بہت بڑی کمپنی میں نوکری کی پیشکش ہوئی۔ عارف نے اس نوکری کے بارے میں اپنے باپ کو بتایا تو خوشی سے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ حاجی مشتاق کی سالوں کی محنت کا صلہ آج اسے اپنے بیٹے کے افسر بننے کی صورت میں مل رہا تھا۔ حاجی مشتاق بہت خوش تھا لیکن ساتھ ہی اس کا دل اس لیے اداس بھی تھا کیونکہ اس بڑی نوکری کے لیے عارف کو گاؤں چھوڑ کر شہر شفٹ ہونا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ اس کے بعد وہ کمرے میں گئے اور ایک پرانا صندوق لے کر آئے۔ اپنے بیٹے کو وہ صندوق تھماتے ہوئے حاجی مشتاق نے کہا کہ بیٹا اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ عارف نے صندوق کی طرف دیکھ کر اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا اس کے اندر کیا ہے؟ تو حاجی مشتاق بولا اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اگر کبھی زندگی میں تم مجھ سے بات نہ کر سکو تو اسے کھول لینا۔ عارف پہلے تو باپ کی بات پر حیران ہوا، پھر مسکرا کر اس نے باپ سے وہ صندوق لے لیا اور شہر چلا گیا۔ شہر پہنچ کر اگلے ہی دن سے عارف کی نوکری کا آغاز ہو گیا۔ اسے کمپنی کی طرف سے ایک عالی شان گھر اور گاڑی کی سہولت دی گئی۔ دن گزرتے گئے اور عارف کو دن دگنی رات چگنی کامیابیاں ملتی چلی گئیں اور کامیابی کی اس دوڑ میں عارف کا اپنے ماں باپ سے رابطہ بہت محدود ہو گیا۔ کام میں بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے وہ گاؤں بھی نہ جا پاتا۔ وہ شہر سے ہی اپنے ماں باپ کو گاؤں پیسے بھجوا دیتا اور جب بھی ماں باپ اس کو فون کرتے اور گاؤں آنے کا کہتے تو وہ اپنی مصروفیت کا بتا کر انکار کر دیتا اور یہ کہتا کہ جب کبھی کام سے فرصت ملے گی تو چکر لگاؤں گا۔ اسی طرح سال گزرتے گئے اور عارف کی مصروفیت پہلے سے بھی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ اپنی تمام تر مصروفیت اور شہر کے عیش و آرام میں اپنے ماں باپ کو بھول گیا۔ اور پھر آخر وہ لمحہ آ گیا جب ایک دن عارف کو گاؤں سے کال آئی اور اس کو حاجی مشتاق کی وفات کی خبر ملی۔ باپ کی موت کی خبر سن کر عارف کے دل پر ایک لمحے کو چوٹ لگی مگر آنسو نہ نکلے۔ وہ بیگ اٹھا کر گاؤں پہنچ گیا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے حاجی مشتاق کو دفنا دیا گیا تھا۔ وہ سیدھا قبرستان گیا اور باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور کتنی ہی دیر قبر پر بیٹھا رہا اور باپ کے وہ الفاظ یاد کرتا رہا جو اسے ہمیشہ فون پر گاؤں آنے کا کہتے تھے، لیکن وہ اپنی زندگی کی چکا چوند میں اپنے باپ کو ملنے سے بھی ترساتا رہا۔ اس وقت اس کا دل پہلی بار اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا اور پھر اسے اچانک اپنے باپ کا دیا وہ صندوق یاد آیا جو انہوں نے شہر جانے سے پہلے عارف کو دیا تھا۔ عارف وہاں سے سیدھا اس صندوق کے پاس پہنچا اور جب اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ صندوق کھولا، اندر صرف ایک خط اور ایک چابی تھی۔ عارف نے خط کھولا، خط پڑھتے ہوئے اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ اس پر لکھا تھا، میرے بیٹے اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو میں مر چکا ہوں اور تم اب اتنے کامیاب ہو گئے ہو کہ میرے بغیر زندہ رہ سکتے ہو۔ اس صندوق میں جو چابی ہے وہ اس کمرے کے نیچے موجود ایک خفیہ تہ خانے کی ہے جہاں میں نے ایک سچ چھپا رکھا ہے۔ عارف کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے صندوق کی چابی سے وہ خفیہ دروازہ کھولا۔ نیچے ایک پرانا سا کمرہ تھا۔ کمرے کی دیوار پر ایک دوسرا خط ٹنگا ہوا تھا اور ایک تصویر لٹکی ہوئی تھی۔ دوسرے خط میں لکھا تھا، بیٹے میں جو سچ تمہیں بتانے جا رہا ہوں اس کو میں نے سالوں اپنے دل میں چھپا کر رکھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کبھی بھی تمہارا دل ٹوٹے اور تمہارے اور میرے رشتے میں کوئی دراڑ آئے۔ اور وہ سچ یہ ہے کہ تم میرے سگے بیٹے نہیں ہو بلکہ میرا سگا بیٹا جس کا نام علی تھا وہ 7 سال کی عمر میں ہی یہ دنیا چھوڑ گیا تھا اور اس کے بعد اللہ نے مجھے اور تمہاری ماں کو کبھی اولاد نہیں دی۔ تم ایک یتیم تھے، تمہیں میں نے یتیم خانے سے اپنایا تھا۔ اس وقت تم صرف 2 سال کے تھے۔ میں نے تمہیں اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا، تمہیں پڑھایا لکھایا، جتنا کر سکتا تھا اپنے بوڑھے ہاتھوں سے کمائی کر کے وہ سب کچھ کیا تاکہ تم ایک کامیاب انسان بن سکو۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن تمہاری جدائی برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے تمہارے بوڑھے باپ میں، اس لیے اگر کبھی بھی تم سے جدا ہونا پڑا تو تمہارا باپ یہ دنیا چھوڑ جائے گا۔ یہ الفاظ عارف کے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگے اور وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے اپنے باپ کے وہ سارے الفاظ یاد آنے لگے جو وہ ہمیشہ فون پر عارف سے
کہتے تھے کہ بیٹا صرف ایک دن کے لیے ہی گاؤں آ جاؤ، بس اپنی شکل دکھا جاؤ، تمہارے باپ کے دل کو سکون آ جائے گا۔ لیکن عارف ہمیشہ روکھے لہجے میں باپ کو انکار کر دیا کرتا تھا۔ اس وقت روتے ہوئے عارف کا دل چاہا کہ اس کا باپ صرف ایک دفعہ اس کے سامنے آ جائے تو وہ ان کے پاؤں پڑ کر معافی مانگے اور کہے کہ بابا، آپ کا بیٹا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا ہے اور اب کبھی آپ سے دور نہیں جائے گا۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ عارف کا باپ اب اس سے بہت دور جا چکا تھا اور اس کے پاس جو بچا تھا وہ صرف پچھتاوا تھا۔ دیوار پر جو تصویر لگی تھی وہ حاجی مشتاق کے اصلی بیٹے کی تھی، جسے 7 سال کی عمر میں ہی موت نے باپ سے دور کر دیا تھا، اور عارف جسے حاجی مشتاق نے بغیر رشتے کے صرف محبت کے رشتے سے پالا، وہ سارا وقت خود کو ہی باپ کی محبت کا حقدار سمجھتا رہا۔ آج عارف کو اپنی کامیابی اور اپنا آپ بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ اس نے صندوق بند کیا، زمین پر بیٹھ گیا اور صرف ایک جملہ بولا، میں تو ان کا بیٹا بھی نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے مجھے باپ بن کر پالا، لیکن میں نہ تو اچھا بیٹا بن سکا اور نہ اچھا انسان۔ دوستو، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کو آپ کام کی مصروفیت کی وجہ سے مل نہ پا رہے ہوں؟ تو اس کا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا اور یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا۔ اور اگر ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔